حضرت فاروق اعظم کیسا ادب کرتے تھے مولا علی کا. اللہ کے رسول نے تو تاجدار عدالت بنا دیا کس کو؟ بولو جلدی سے بولو. عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. فاروق عمر کو فاروق اعظم بنا دیا. فاروق اعظم کو عدالت کا تاجدار بنا دیا. عدل فاروقی آج بھی مشہور ہے. ہندوستان کا جس کو مہاتما کہا جاتا گاندھی جی، انہوں نے کہا ہے اگر انصاف کے طریقے پر کوئی حکومت کرنا چاہے تو اس کو فاروق اعظم عمر ابن خطاب کی چوکھٹ پر سر کو جھکانا پڑے، کیونکہ اس جیسا عادل عدالت کا تاجدار میری نظروں سے نہیں گزرا. یہ عدالت کا تاجدار. مگر مولا علی کا مقام دیکھو، سبحان اللہ کا، مولا کائنات کا مقام دیکھو. ایک مرتبہ فاروق اعظم نے فیصلہ کیا، قرآن کی آیت کے خلاف ہو گیا. وہ اس وقت آیت ذہن میں نہ رہی ہوگی. اس مجلس میں حضرت مولا علی شیر خدا بھی موجود تھے. ان حضرات کے اندر حق گوئی کے لیے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. حق گوئی کے لیے آدمی کھڑا ہو جاتا تھا، رعایا کھڑی ہو جاتی تھی بادشاہ وقت کے یا خلیفہ وقت کے سامنے. حضرت امیر المومنین فاروق اعظم کا دور خلافت ہے. فاروق اعظم نے ایک فیصلہ کیا اپنی عدالت میں، اور فاروق اعظم کا فیصلہ گویا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہو گیا. جو خلیفہ وقت ہوتا تھا سب سے ہائی پاور اس کے پاس تھا. ان کا دور خلافت ہے، اب ان کا فیصلہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہو گیا، ججمنٹ ہو گیا. مولا علی شیر خدا اٹھے، فاروق اعظم کے قریب آئے اور کہا اے امیر المومنین، آپ نے یہ فیصلہ غلط کیا. جلال فاروقی آپ مشہور ہیں، درہ فاروقی مشہور ہے کہ اگر زلزلہ آ گیا اور فاروق اعظم نے جلال میں آ کر زمین میں اپنا درہ مارا ہے، زمین خاموش، زمین کی تھرتھراہٹ ختم. آپ کے خط سے دریائے نیل جاری ہو جاتا ہے. یہ ہے فاروق اعظم کا مقام. آپ نے خط میں لکھا حضرت عمرو بن عاص کو جو مصر کے گورنر تھے، انہوں نے کہا کہ سرکار یہاں کی ایک عجیب بدعت کی رسم ہے، ایک کنواری لڑکی کو، دوشیزہ لڑکی کو بھیٹ چڑھایا جاتا ہے، دریا میں ڈال دیا جاتا ہے، شیطان اس کے ساتھ غلط کام کرتا ہے، اس کو مار دیتا ہے. جب تک یہ کام نہ کیا جائے، جب تک دریائے نیل کا پانی بڑھتا نہیں. مگر اسلام نے ان رسموں سے منع کیا، لہذا آپ حکم دیجئے، امیر المومنین ہیں آپ. یہ بتاؤ، یہ مودی ودی جو ہیں، ان کا سب کا حکم آپ پر چل سکتا ہے، ہم پر چل سکتا ہے، انسانوں پر ہی تو چل سکتا ہے. کیا مودی کے اندر اتنی طاقت ہے کہ پہاڑ کو کہہ دے یہاں سے وہاں ہو جا؟ 100 مودی بھی آ جائیں گے، پہاڑ کا ایک پتھر نہیں ہلا پائیں گے. حکم کی بات تو الگ، لیکن کیسا امیر المومنین ہوتا ہے مسلمانوں کا، کیسا خلیفہ مسلمانوں کا ہوتا ہے. اللہ اکبر. قریب جا گئے نہیں، صرف اپنا خط بھیج دیا. اور گورنر کہاں عرب، کہاں مصر، گورنر کو حکم دیا کہ یہ میرا خط پورے مجمع کے سامنے ساتھ میں لے کر دریائے نیل کا جتنا چھوٹا تھوڑا سا پانی بچا ہوا ہے اس میں جا کر یہ خط ڈال دینا. سینکڑوں آدمی، ہزاروں آدمی عمرو بن عاص گورنر مصر کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں تماشا دیکھنے کے لیے. اس میں غیر مسلم بھی ہے، اس میں مسلم بھی ہے. جانے کے بعد کیا دیکھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط حضرت عمرو بن عاص نے سب کے سامنے لے کر پانی میں ڈال دیا، تھوڑے سے پانی میں. بس فاروق اعظم کا خط پڑھنا تھا، دریا بڑھا اور بڑھا اور بڑھا. اور ہر سال جتنی طریقے سے قربانی دینے کے بعد، کنواری دوشیزہ کو بھیٹ چڑھانے کے بعد جتنا پانی بڑھتا تھا اس سے بھی بڑھتا چلا گیا. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ اگر یہ پانی بڑھتا رہا پورا مصر ڈوب جائے گا، آپ نے اپنا عصا وہیں پر گاڑ دیا، بس یہیں تک. یہ تو امیر المومنین نہیں ہے، یہ تو امیر المومنین نہیں ہے. مگر امیر المومنین اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ وہ جس کو چاہے اختیار والا بنا دے. یہی ہمارے آقا مولا صاحب. لوگوں نے پوچھا اس سے خط میں تھا کیا بھائی؟
ایک خط سے، کاغذ کے ٹکڑے سے کہیں دریا جاری ہوتا؟ انہوں نے کہا کہ حضرت نے مجھے اجازت دی تھی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ تم خط پڑھ لینا اور پڑھنے کے بعد ڈال دینا۔ آپ نے کیا پڑھا؟ کہا اس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من جانب امیر المومنین عمر ابن خطاب خادم رسول اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اے دریائے نیل، اگر تو شیطانوں کے حکم سے جاری ہوتا ہے تو ہمیں تیرے پانی کی ضرورت نہیں، اور اگر اللہ کے حکم سے جاری ہوتا ہے تو اللہ کا بندہ، اللہ کا نمائندہ تجھے حکم دیتا ہے فوراً جاری ہو جاتا۔ یہ شان ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ مگر حضرت علی شیر خدا کھڑے ہو گئے، قریب آئے، اے امیر المومنین آپ نے یہ فیصلہ غلط کیا ہے۔ کہا کیسے؟ آج کل کے لوگ ہوتے ہیں تلوار نکال، خبردار میری بارگاہ میں بولنے کی جرات کر رہے ہیں، آج کل یہی عالم ہے۔ لیکن حضرت فاروق اعظم نے پوچھا کہ میں نے کیا غلطی کی ہے؟ کہا آپ وہ آیت یاد کریے، آپ قرآن کی آیت یاد کریے۔ آیت پڑھ کر سنائی، حضرت فاروق اعظم نے وہ آیت سنی، واقعی اس آیت کے خلاف فیصلہ تھا، ان کے ذہن میں جو آیت تھی اس کے مطابق تھا، لیکن امیر المومنین فاروق اعظم کو جو حضرت علی نے روایت سنائی، جو آیت سنائی، اس کے واقعی اس کے برخلاف تھا۔ حضرت فاروق اعظم کو غصہ نہیں آیا، فاروق اعظم گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے کہ میری رعایا کے سامنے میری بے عزتی علی نے کر دی، نہیں، بلکہ اتر گئے اپنے ممبر سے اور کہا اے علی تم نے مجھے، میں تمہارا جتنا شکر ادا کروں کم ہے، شکریہ ادا کروں کم ہے، تم نے مجھے ایک گناہ سے بچا لیا ہے، ایک غلط فیصلے سے بچا لیا ہے۔ اور فاروق اعظم نے فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی نہ ہوتا عمر ہلاک و برباد ہو گیا ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں آئے صدیق اکبر تو صداقت کے تاجدار بنا دیے، فاروق اعظم آئے عدالت کے تاجدار بنا دیے گئے، عثمان غنی آئے تو سخاوت کے دھنی بنا دیے گئے۔ اللہ، جو گدھا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، جو گدھا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا۔ ارے نور کی سرکار ہے، کیا اس میں توڑا نور کا؟ نور کی سرکار ہے، کیا اس میں توڑا نور کا؟ یہ روشنی جل رہی ہے، ایک مٹھی توڑ لیجئے روشنی، ٹوٹے گی؟ تمہاری مٹھی بند ہو جائے گی تو خود اندھیرا ہو جائے گا۔ تو نور سے کچھ توڑا نہیں جا سکتا، سبحان اللہ، نور سے کچھ توڑا نہیں جا سکتا۔ اور توڑا اس کو بھی کہتے ہیں جو عورتیں پیروں پہ پہنتی ہیں چاندی کا زیور، جس کو پازیب بھی کہتے ہیں۔ پہلے زمانے میں وہ پورے جھالا رارا نہیں ہوتی تھی، اس کو بھی پیروں کے توڑے، ہے نا، پاؤ پاؤ بھر کا ایک ایک پیر کا توڑا۔ تو امام اہل سنت کے کلام دیکھو کہ جو گدھا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، یہاں توڑنا مراد نہیں ہے بلکہ یہاں زیور مراد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان، جو گدھا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا زیور، خیرات نور کے لیے جا رہا ہے۔ ارے نور کی سرکار ہے، کیا اس میں توڑا نور کا؟ کوئی توڑ ہی نہیں سکتا۔ یہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ، یہ مت سمجھنا کہ سرکار دے دیتے ہیں تو ان کے خزانے میں کمی آ جاتی ہے، نہیں۔ جس طریقے سے چراغ کی روشنی کم نہیں ہو سکتی آپ کے توڑ لینے سے، ہائیلوجن کی روشنی کم نہیں ہو سکتی آپ کے توڑ لینے سے، اسی طریقے سے مصطفیٰ کا خزانہ دینے سے خالی نہیں ہوتا ہے اور بڑھ جاتا ہے۔ مصطفیٰ کا تو یہ عالم ہے کہ لوگ بھیک مانگنے آتے ہیں تو کہتے ہیں تمہارے گھر بھر کی خیر، تمہاری اولاد اچھی رہے، یہ رہے وہ رہے، دعائیں پہلے دیتے ہیں سینکڑوں، اس کے بعد کچھ ملتا ہے۔ مگر مصطفیٰ کی بارگاہ کہ خود بغیر مانگے دے دیتے ہیں اور خود بھیک منگے کے لیے دعا کرتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ آتا ہے فقیروں پہ، انہیں پیار کچھ ایسا آتا ہے فقیروں پہ،
انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو۔ اب حضرت عثمان غنی کو سخاوت کا دھنی بنا دیا گیا، مولا علی کو شجاعت کا شیر بنا دیا گیا، امام حسن کو صلح و صفائی کا پیکر بنا دیا گیا، امام حسین کو شہادت کا تاجدار بنا دیا گیا، ہمیں غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارے اولیاء و اصفیاء کا سردار بنا دیا گیا، خواجہ غریب نواز کو سلطان الہند عطائے رسول بنا دیا گیا۔